السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور لائٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ ساجد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بہت عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ انشاءاللہ آج سے پھر ایک نئے عزم کے ساتھ ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے ایس ایس کے جو امتحانات ہیں، ایس ایس کے لیٹر جاری کر دیے ہیں۔ اسپیشلی اسلامیات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایس ایس کے کون کون سے سبجیکٹ کے جو ہے نا وہ لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے اسلامیات کے حوالے سے خاص کر، اور اس میں جو ٹیسٹ دینے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا، ایبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، ٹیسٹ کتنے مارکس کا ہوگا، کس پرسنٹیج کے ساتھ ہوگا، ان تمام ٹاپکس کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ آخر کے اندر ہم آپ کو اسلامیات ایس ایس یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تیاری کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم یہاں پہ آ چکے ہیں جی ای لیٹر کے اوپر۔ تو یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں جی کون کون سے لیٹر جو ہے نا وہ اب تک کے پی کے نے اس دفعہ جاری کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یہاں پہ آپ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اپنی سلپ آپ نے نکالنی ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، یہاں پہ یہ خالی جگہ، یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لکھیں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ میل سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان اسلامیات، اور یہ 2021 کا جو ٹیسٹ تھا، یعنی آپ نے جب 2021 کے اندر اپلائی کیا تھا وہ ٹیسٹ آج 2023 کو تو نہیں میں کہتا 24 کو ہوگا، کیونکہ 5 جنوری کو ٹیسٹ ہے، تو 2024 کو یعنی 3 سال کے بعد ہی آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا زیادہ عرصہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں لٹکاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے بیچارے اوور ایج ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال جی، میل سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان فزکس اور میل سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان آئی ٹی، ٹھیک ہے جی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور فیمیل سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان اسلامیات۔ تو اسلامیات کا میل کا بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ فیمیل کا بھی ہے، تو دونوں کو اب آپ نے جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے اپنے اپنے اس میں۔ اور یہاں پہ دیکھیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور لیکچرر ان پاک اسٹڈی، ٹھیک ہے، اور میل کیمسٹری، ایس ایس کیمسٹری، اور لاسٹ میں جی اسسٹنٹ انجینئر کا ایس ڈی او سول کا، یہ جو آپ کا یہ بھی 2022 کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا چونکہ اسلامیات کا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ کا لیٹر آ جائے گا۔ تو یہاں پہ میرا یہ لیٹر آپ کے سامنے، تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ ہمارا لیٹر آ چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ دینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی اگلی بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے۔ تو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ ضروری چیزوں کو آپ کور کریں، خصوصاً آپ کے یہ جو 5-6 ٹاپک ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو آپ ضرور دیکھیں۔ ایک پوری ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے اسلامیات جو لیکچرشپ کا ہے یا پھر ایس ایس یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا ہے، اس کی آپ نے تیاری کون کون سی کتابوں سے کرنی ہے، اور کس طرح سے آپ 10 یا 15 دن کے اندر اندر آپ اس تیاری کو کور کر سکتے ہیں اپنے پورے کورس کو۔ ظاہری بات ہے ابھی آج یعنی کہ 22 ہو چکی ہے، 21 ہو چکی ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس 14-15 دن رہتے ہیں، تو ان مختصر دنوں کے اندر آپ نے کیسے تیاری مکمل کرنی ہے۔ تو آپ چند ایک ٹاپک کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے علوم القرآن کو آپ دیکھ لیں، اس کے اہم چیزیں یعنی نسخ کے حوالے سے، اور جو منسوخ آیات ہیں ان کے حوالے سے، قرات کے اختلافات کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے پھر آپ کو پتہ ہے سیرت کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیرت کو آپ دیکھ لیں، پچھلا جو پیپر ہے اس کے اندر موسٹلی جو کویسچن ہے 10 سے 12 کویسچن وہ سیرت کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے جی اصول فقہ۔ اصول فقہ کو آپ اس کے بنیادی جو قوانین ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد ایک اہم ٹاپک آپ کے پاس آ جاتا ہے جی تاریخ کا، تاریخ اسلام کا۔ تو تاریخ اسلام اور سیرت تقریباً ایک ہی ٹاپک بن جاتے ہیں، ان دونوں کو آپ ایک جگہ سے بھی کور کر سکتے ہیں۔ پھر آپ پچھلا پیپر جو لیکچرشپ کا اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو قرآن پاک کے کچھ معنی آپ سے پوچھے گئے، جیسے کہ المقصد کا کیا معنی ہے، المذل کا کیا معنی ہے۔ تو آپ اس انداز کے ساتھ یعنی جو اہم الفاظ ہیں قرآنی الفاظ ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔
اس کے بعد جو عربی گرامر ہے، عربی گرامر کے 5 سے 6 سوال پچھلے پیپر کے اندر پوچھے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی ضرور ٹچ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تقابل ادیان کو کسی حد تک آپ دیکھ لیں، اتنا زیادہ اس کے حوالے سے کوشچننگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی ایک نظر ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ چند ایک ٹاپک تھے جن کے حوالے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو جس میں میں نے مکمل وضاحت کی ہے اور کہ آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے، وہ آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی دیا جائے گا، آئی بٹن کے اوپر بھی آپ کو اسکرین کے اوپر وہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسلامیات لیکچرشپ، اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم پہلے بھی کرتے رہیں اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ ساجد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس اپڈیٹڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ایک ایڈ جاری کر دیا ہے، اور اس کے اندر بے شمار جابز ہیں، اسپیشلی سینئر انسٹرکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر کی، اور اس کے علاوہ جابز ہیں جی انسٹرکٹر لیکچرر میل آن ریگولر بیسز، اس کے حوالے سے مختلف سبجیکٹ کی پوسٹیں ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا کرائیٹیریا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ کے اندر جونیئر کلرک کی پوسٹ کا جو ہے نا وہ ایڈ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے کرائیٹیریا کیا ہے، اوپن میرٹ پہ کتنی سیٹیں، مائنرٹی کوٹا کتنا ہے، اسپیشل پرسن کا کوٹا کتنا ہے، ٹوٹل پوسٹ کتنی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ جو ایڈ ہے یہ 20 دسمبر 2023 کو جاری ہوا ہے، اور یہ روزنامہ جنگ ملتان کے اندر یہ شیئر ہوا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ انگلش کی پوسٹیں ہیں، اسلامیات کی ہیں، کامرس کی ہیں، اکنامکس کی ہیں، میتھ کی ہیں اور اسٹیٹسٹک کی ہیں۔ تو سب سے پہلے انگلش کی بات کریں، 14 پوسٹیں ہیں اوپن میرٹ کی، اور ٹوٹل جو ہے نا وہ 15 پوسٹیں۔ اسلامیات کی 19 پوسٹیں ہیں، 19 پوسٹیں ہیں، اور یہ ہیں جی اسسٹنٹ پروفیسر کی، ٹھیک ہے، BS 18 یعنی 18 اسکیل کی یہ پوسٹ ہے۔ کامرس کی زیادہ ہیں جی 56 پوسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور 60 یہاں پہ ٹوٹل پوسٹیں۔ اکنامکس کی 14 پوسٹیں ہیں اور ٹوٹل یہ بھی 15 ہیں۔ میتھ کی 14 اور ٹوٹل 15۔ اسٹیٹسٹک کی 12 پوسٹیں ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ اس کی تعداد بنتی ہے جی 13۔ تو ٹوٹل جو اسسٹنٹ پروفیسر کی ٹوٹل پوسٹیں ہیں وہ بنتی ہیں 138۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے اندر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جی کہ آپ نے PhD کی اور ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر، اور آپ کے پاس کم از کم 3 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی بھی کالج کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد یا پھر اگر آپ کے پاس MPhil ہے تو پھر آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، یا اگر آپ نے ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہے سیکنڈ ڈویژن کے اندر ریلیونٹ سبجیکٹ میں، تو اس میں آپ کے پاس 7 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کر لیں، باقی آپ ڈیٹیل یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایج کی بات کریں تو 21 سے لے کے 35 سال تک، اور پلس 5 ایئر آپ کے لیے ایکسٹرا جو جنرل ریلیکسیشن ہے ایج کے اندر، یعنی 40 ایئر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈومیسائل آپ کے پاس شوڈ بی اونلی پنجاب، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو پلیس آف پوسٹنگ میں یہاں پہ کامرس کالج ہے جی اکراس دی پنجاب، پنجاب کے کسی بھی کامرس کالج کے اندر آپ کو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میل انکلوڈنگ ٹرانسجینڈر کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈومیسائل آپ کے پاس پنجاب کا ہونا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس دوسرا ایڈ ہے، اور یہاں پہ یہ جو دوسرا ایڈ ہے یہ جی انسٹرکٹر کا، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس میں جو اسکیل ہے وہ ہے 17 اسکیل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو سبجیکٹ ہیں جن کی پوسٹیں آئی ہیں وہ ہے اردو، انگلش، اسلامیات، کامرس، انگلش شارٹ اینڈ، اکنامکس، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کا، میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹک کا۔ اس میں جو پوسٹیں ہیں وہ تعداد ان کی زیادہ ہے، ٹوٹل پوسٹیں 552 ہیں۔ انگلش کی بات کریں اردو کی، تو اردو کے اندر 100 جو ہے نا وہ آپ کے پاس 10 پوسٹیں ہیں، 6 مائنرٹی کوٹا کی اور ٹوٹل ملا کے اسپیشل کی 4، ٹوٹل 120۔
انگلش کی 92, اوپن میرٹ کی ہم بات کرتے ہیں اسلامیات 58, کامرس 95 اور انگلش شارٹ اینڈ 23, اکنامکس کی 37, کمپیوٹر سائنس کی 37, میتھمیٹکس کی 41 اور اسٹیٹسٹک کی ہیں جی 80. ٹوٹل جو پوسٹیں ہیں وہ اوپن میرٹ میں 511 ہیں اور اوورآل جو بات کریں تو 552 پوسٹیں. تو اس کے لیے آپ نے جو اپلائی کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں. لیکن اگر اسلامیات کی بات کریں تو اس کے لیکچرشپ یعنی اسلامیات کے جو آپ کی پوسٹیں ہیں آپ نے کیسے اس کی تیاری کرنی ہے اس کے حوالے سے ہم نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے 10-15 دنوں کے اندر مکمل تیاری کن کن کتابوں سے کرنی ہے. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا, وہاں سے آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے مختصر سے وقت کے اندر تیاری کرنی ہے تو. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں جی. یہاں پہ اس کا جو کرائٹیریا ہے اس کی طرف اگر ہم جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ جو سبجیکٹ ہیں فار دی سبجیکٹ آف انگلش, اردو, اسلامیات, اکنامکس, میتھ اینڈ اسٹیٹسٹک, یہ جتنے بھی سبجیکٹ 5-6 میں نے گنے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈویژن فرام اے یونیورسٹی ریکاگنائزڈ بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی ماسٹر ڈگری ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر. فار دی سبجیکٹ آف کامرس, کامرس کے لیے آپ کے پاس سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے, کامرس کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو انگلش کا سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ آف انگلش شارٹ ہینڈ, اس کے لیے آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے, سیکنڈ ڈویژن ان اینی ڈسپلن فرام دی ریکاگنائزڈ یونیورسٹی بائی دی ہائر ایجوکیشن ان انگلش مینجمنٹ میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ ڈپلوما ہونا چاہیے, ڈگری ہونی چاہیے. اور جہاں تک آئی ٹی کی بات ہے تو آئی ٹی کے لیے آپ کے پاس جو ڈگری ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈویژن ان کمپیوٹر سائنس اور ریلیونٹ کوالیفیکیشن فرام دی ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں ایج کی. تو اس کے اندر جو ایج ہے وہ ہے 21 سے لے کے آپ کے پاس 26 سال پلس 5 ایئر, یعنی 31 سال تک آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 33 ایئر آن بیفور دی کلوزنگ ڈیٹ. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی میل ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ چونکہ ان کے لیے ایکسٹرا ایک چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ 33 سال کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے بات کرتے ہیں جی 5 ایئر ایج ریلیکسیشن, تو یہ انکلوڈ ہے اس کے اندر بھی. ٹھیک ہے. جینڈر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی میل انکلوڈنگ ٹرانسجینڈر, مجھے نہیں سمجھ آتی میل کے ساتھ ٹرانسجینڈر کو کیوں آپ لگاتے ہیں یار, اس کو ایکسٹرا کیا کریں. بہرحال ڈومیسائل آپ کے پاس یہاں پہ بھی پنجاب کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو کوسچن ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کوسچن ریلیٹڈ ٹو پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن, تو آپ کا جو ریلیونٹ سبجیکٹ ہے اس کے آپ کے 80% مارکس اس کے ہوں گے, یعنی سبجیکٹ سے ریلیونٹ جو کوسچن ہیں آپ کے وہ 80% ہوں گے. اور 20% کے اندر جنرل ایبلٹی انکلوڈز, جنرل ایبلٹی کے اندر باقی چیزیں, جنرل نالج آ جاتا ہے, میتھ کا کوئی ایک کوسچن 1-2 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے پاک اسٹڈی کا کوئی کوسچن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جنرل نالج, پاک اسٹڈی, کرنٹ افیئر, جیوگرافی, بیسک میتھ, انگلش, اردو, ایوری ڈے سائنس اینڈ بیسک جو چیزیں جی بیسک کمپیوٹر اسٹڈی. تو یہ 20 نمبر کی یہ ان سبجیکٹ میں سے 1-2 سوال ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہاں پہ جونیئر کلرک کی ہے BS 11 کی, اس کے حوالے سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر بھی ایج آپ کی 30 ایئر تک ہو سکتی ہے اور فیمیل کے لیے 33 ایئر تک آپ کی ایج ہونی چاہیے. تو آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائٹ آف ایجوکیشن وتھ ساجد عباسی کو لازمی سبسکرائب کریں. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. کہیں کویسچن ہو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا. غلطی کوتاہی کے لیے معافی. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, آباد رکھے, دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.